ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نہیں دیکھتے کہ انسان جو ہے وہ سال بھر جو ہے وہ اس کی طبیعت شربت کی طرف توجہ نہیں جاتی جبکہ وہ اس کا روزہ نہیں ہو، لیکن روزے کا جب آخری وقت آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شربت اس کی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے اور منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن شکار سے منع کیا اور اسی دن پانی پر مچھلیاں تیرتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں ایک ہیلا نکالا، ہیلا یعنی کہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ سمجھنے سمجھانے کے لیے، ہیلا نکالنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اپنی ناقص عقل کے مطابق یوں کہوں کہ یوں کھانے کی بجائے انہوں نے اس طریقے سے کھانے کی کوشش کی۔ اب سمجھ میں آئی بات میری؟ ہیلا کیا نکالا انہوں نے؟ ہیلا یہ نکالا کہ بھئی ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے، ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم دریا میں سے ایک نالی کھود دیں گے اور ایک گہرا گڑھا بنا دیں گے، اور اس میں کیا کرنا ہے، سنیچر کے دن جب مچھلی پانی پر تیرے گی ایک دم سطح پر، تو یہ ہماری جو نلی ہوگی اس کے اندر آ کر گڑھے میں وہ پھنس جائے گی اور پھر ہم اتوار کے دن جا کے اس کو نکال لیں گے۔ تو یہ تو وہی ہوا، چاہے جال میں پھنساؤ چاہے گڈھے میں پھنساؤ، پھنسانا تو ہوا ہی۔ لیکن انہوں نے دماغ چلایا، جیسے آج کل لوگ سود کو جائز کرنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج لوگ 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو رکھنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج کل کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود کو حلال کرنے کے حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یعنی کچھ نہ کچھ انسان اپنے دماغ سے جو ہے وہ تانے بانے بنتا رہتا ہے تاکہ اللہ کی حرام کردہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے۔ سن لو، خدا کی حرمت کو پامال کرنے والوں، اللہ رب العزت کی کہ غضب کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر قدرت اس کو دھول چٹا دیتی ہے، قدرت اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ طلاق دینے کے بعد اپنی عورتوں کو گھر میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانی بیان کی۔ آج لوگ کرنے بہت ساری چیزوں کو، جوا کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شراب کا نام بدل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشے کی چیزوں کے نام تبدیل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے اور آپ کے نبی، غیب داں نبی نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ شراب کا بھی نام بدل بدل کر پیا جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے وہ سب حالات ہیں۔ اللہ اکبر! تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نالی نکالی، گڑھا کھودا اور اس کے بعد پھر سنیچر کو شکار نہیں کرتے تھے اور اتوار کے دن یا کسی دوسرے دن نکال لیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے، ان کے اس فعل سے بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ آپ بہت دھیان سے سن لیں، مزید آپ کی توجہ درکار ہے۔ اہل منبر بھی اگر موبائل چھوڑ کر کے سن لیں تو ان کے لیے بھی برکت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رسول کے فرامین بیان کیے جائیں تو عوام اور اہل علم سب توجہ کریں۔ عوام کے لیے تو سیکھنے کی بات ہے، اہل علم اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کے لیے، وہ موبائل میں لگے رہیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ برکتیں جاتی ہیں اس سے۔ تو تھوڑا سا منبر کا بھی خیال کیا جائے، میری گزارش ہے کہ اگر تکلیف ہو تو مجھے معاف فرما دیں، لیکن اس کا خیال فرمائیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو 3 گروپ ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ نمبر 1 وہ گروپ جو مجرم اور پاپی تھا، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ نمبر 2 وہ گروپ جو ان کو منع کرتا تھا کہ مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، تم نے نہیں کرنا، اور سنو اگر تم نے کیا تو ہم تم سے تعلق توڑ دیں گے۔ ایک مجرم ہے اور ایک دوسرا گروپ ہے جس کو میں آج کے ماحول میں یہ کہوں گا کہ لوگ اس کو کٹر گروپ کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے یہ کٹر لوگ ہیں، کوئی بھی چیز دیکھتے تو ٹوکتے ہیں۔ اگر ٹوکنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں تو وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا انجام ہوا۔ یہ محفلیں بھی روکنے اور ٹوکنے کی محفلیں، ورنہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے
तीन ग्रुप हुए, शिकार करने वाला मुजरिम, मना करने वाला हक गो ग्रुप, नहीं करना वरना तुमसे ताल्लुक तोड़ देंगे, ना सलाम करेंगे ना कलाम करेंगे। तफसीर उठा करके देखें। एक दूसरा ग्रुप था बीच वाला ग्रुप। ये ग्रुप हमेशा खतरनाक रहा है। बीच के लोग हमेशा खतरनाक रहते हैं, ये बात अच्छी तरह याद रखना। कहीं भी बिचौले कभी बेहतर नहीं होते। इसीलिए दुनिया में एक मोमिन है, एक काफिर है और उसके बीच में मुनाफिक है। देखिए अल्लाह ने मोमिन की शान बयान की, चंद आयतों में बयान हो गई। काफिर की मुजम्मत की चंद आयतों में बयान हो गई। लेकिन मुनाफिकीन के लिए 17 आयतें बयान की गई, क्योंकि ये थे बिचौले। ये तबका बड़ा, हर दौर में ये तबका बड़ा खतरनाक रहा है। मुजरिम है और मुजरिमों के साथ लड़ाई करने वाले डट के खड़े, और बीच के लोग हैं हम तो शिकार नहीं करेंगे, हम शिकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको मना भी नहीं करेंगे, इनसे सलाम भी करेंगे, कलाम भी करेंगे और बातें भी करेंगे। अगर आप इनको समझ ले तो इनको आप सुलह कुल्ली का भी नाम दे सकते हैं, अगर समझने समझाने के लिए कहें तो। ये बीच का ग्रुप है। अब हुआ क्या, ये जो ग्रुप था जो मना कर रहा था, इस ग्रुप ने कहा कि अगर तुमने नहीं माना तो बातचीत बंद। और जो बीच का ग्रुप था उससे भी कहा तुम भी ये सब कर रहे हो, मुजरिमों के साथ उठते बैठते उनकी हिम्मत बंधाते हो, उनका बाइकाट नहीं करते, तुम भी उधर ही जाओ, हम तुमसे भी बातचीत बंद करते, सलाम कलाम बंद करते। बज़ाहिर ये चीजें तकलीफ दे मालूम होती है, लेकिन ये भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक हिस्सा है कि मुजरिमों को पनाह न दी जाए, पहले मुजरिमों को समझाया जाए, और अगर मुजरिम नहीं मानते हैं तो फिर उनका बाइकाट किया जाए, उनको समाज के अंदर जो है एक हकीर नजर से देखा जाए, ताकि दूसरों के लिए इबरत हो जाए। क्या हुआ फिर, कुरान मुकद्दस की बात है, मैं तफसीर से आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। हुआ क्या, दोनों ग्रुप अलग हो गए, ये ग्रुप अलग हो गया। उन लोगों ने इनके दरमियान जो है एक दीवार कायम कर दी, दोनों को अलग कर दिया। बीच का ग्रुप शिकार नहीं करता था, शिकारियों को मना भी नहीं करता था, जुर्म करता भी नहीं था, जुर्म करने वालों को रोकता भी नहीं था, और फिर दीवार उठ गई। रोजाना एक दूसरे की आवाज सुनते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अहले हक का ये ग्रुप जो मुखालिफत पे डटा था, जो लोगों को डांट रहा था, इस्लाह कर रहा था, समझा रहा था, नहीं मानने पर जो है उनको अलहदा कर दिया था, सलाम कलाम बंद कर दिया था। एक दिन उन्होंने देखा कि दीवार के पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो उन्होंने कान लगाया, कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब उन्होंने दीवार पर चढ़ के देखा तो क्या देखा कि वो सब के सब सूअर और बंदर की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। उनकी शक्लें सूअर और बंदर की हो गई है, और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कलाम नहीं कर सकते थे। दोनों ग्रुप को सूअर और बंदर बना दिया गया। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, सुन्नी इज्तिमा में आने वालों मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, कि वो ग्रुप तो जो मछली का शिकार करके अल्लाह की हदों को तोड़ रहा था, उसको सूअर और बंदर बना दिया गया। बात समझ में आती है, लेकिन दूसरा ग्रुप तो मुजरिम नहीं था, फिर उसको सूअर और बंदर क्यों बनाया गया? तो उसकी वजह यह है कि वो लोग शिकार नहीं करते थे, लेकिन शिकार करने को बुरा भी नहीं समझते थे, इसलिए वो भी बराबर के मुजरिम करार दिए गए। और जब बराबर के मुजरिम करार दिए गए तो हालत ये हुई, जो अंजाम मुजरिमों का हुआ वही अंजाम मुजरिमों के साथ उठने बैठने वालों का, उनसे दोस्ती रचाने वालों का, उनके फेल पर मुजम्मत न करने वालों का भी हुआ। अब आपसे पूछता हूँ, वो थे कौन? वो बनी इस्राइल थे, यानी औलाद पैगंबर थे। अब आपसे पूछता हूँ कि अपने आप से मोहब्बत नहीं, अपने आप से खुलूस नहीं, अपने आप से प्यार नहीं, अपनी आखिरत से मोहब्बत नहीं, मुसलमानों बताओ, अगर अल्लाह की मना करदा चीज को बनी इस्राइल औलाद पैगंबर करे तो अल्लाह उनको सूअर और बंदर की शक्ल दे देता है। अल्लाह अकबर, हमारा क्या अंजाम है? और फिर हम तो बीच वाला ग्रुप भी बने हुए हैं, दीनदार तबका अक्सर बीच का ग्रुप बना है कि वो गुनाह तो नहीं करता, लेकिन गुनाह करने वाले को रोकता भी नहीं है, उनको टोकता भी
بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، بہت سارے گناہ کبیرہ ہم دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے، روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نشے کو ہی لے لیجئے، اللہ اللہ، نشہ سماج میں عام ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بدلے جائیں گے، ان کے چہرے بھی بندر اور سور کی طرح کیے جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا راتوں رات ان کے مکان زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں راتوں رات ان کے مکانات زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں قبروں میں ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی۔ اصحاب مصطفیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے گھر راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے، جن کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ کلمے کے منکر ہوں گے؟ یعنی وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ بھی پڑھیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی کہیں گے، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی بھی کہیں گے، اس کے باوجود بھی ان کے گھر راتوں رات زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو قبروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ میوزک بجاتے ہوں گے، وہ میوزک میں مبتلا ہوں گے، موسیقی میں مبتلا ہوں گے، ناچ گانوں میں مبتلا ہوں گے، اور فرمایا شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی دھسیں گے۔ جب اولاد پیغمبر کو، میں کوئی توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آل نبی کے چہرے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کے چہرے جب بدلے جا سکتے ہیں، کیا ہمارا باپ کوئی صحابی ہے؟ ہمارا باپ کوئی ولی ہے؟ ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ آپ عبرت کی بات تو دیکھیں، کون سے وہ گناہ اور جرائم ہیں جو امت محمدیہ میں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال کے طور پہ آج لوگ نشہ کرتے ہیں، بھائی نشہ کرتا ہے، دوسرا بھائی اس کو سمجھاتا نہیں ہے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی، توجہ کریں، گناہ جو عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کی بے جا حمایت اور نرمی کی وجہ سے، ورنہ اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو اصحاب مصطفیٰ کا طریقہ تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جہاں وہ کسی کی غلطی دیکھتے تھے فوراً ٹوکتے تھے، فوراً روکتے تھے، بلکہ اللہ اکبر، غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ شریعت محمدیہ کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو بھی روک اور ٹوک دیا جاتا تھا۔ میں اس کو غلطی تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا مسلک مکمل ادب ہے، الدین کلہ ادب، میرا دین ادب، میرا مذہب ادب، میرا مسلک ادب، میرا مشرب ادب، ادب ہی ادب ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہم کسی صاحب منصب آدمی کو ٹوک دیں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ عمر ابن خطاب، جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر کے ذکر سے اپنی محفل کو زینت دیا کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے، اللہ اکبر، وہ فتنوں کا دروازہ ہے، جس وقت وہ شہید ہو جائے گا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور امت میں فتنے ایسے نمودار ہوں گے جیسے کالی رات میں بادل چھا جاتے تو جیسے بارش برستی ہے، ویسے اس کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا۔ جب تک وہ ہوں گے فتنے نہیں ہوں گے، اس کے بعد فتنے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آقا فرماتے میں امید کرتا ہوں وہ عمر ابن خطاب ہے۔ ایسی شخصیت جس کے بارے میں اتنی حدیث ہو۔ ایک بار نماز جمعہ میں لیٹ آئے، تاخیر سے آئے جمعہ کی نماز میں، ایک جوان نے کھڑے ہو کے کہا امیر المومنین اب آپ بھی لیٹ آئیں گے مسجد میں؟ آپ بھی، حالانکہ وہ مسجد کے وہ امام نہیں تھے جو امام کا عرف آج ہمارے یہاں ہے کہ امام کو لگایا جاتا ہے، تنخواہ پہ پیسے دیے جاتے ہیں، وہ معاملہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کے امام پر اس امام کو آپ قیاس نہ کریں۔ وہ وہاں کوئی تنخواہ پر امام نہیں تھے مسجد نبوی کے، وہ بلکہ وہ لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے، وہ لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے، وہ امیر المومنین تھے۔ اللہ اکبر! بلکہ یہ مسجد کی امامتیں تو ان لوگوں کی خیرات ہے
जो हम मुसल्लों पर खड़े हुए हैं, फारूक आजम को एक नौजवान टोकता है, आप भी ताखीर से आएंगे जुमा की नमाज में, जबकि रसूलुल्लाह के दौर में ये था कि अजान लोग मस्जिद के अंदर सुना करते थे, आप देर से आए। फारूक आजम ने बड़े मजमे में कोई गुस्सा नहीं किया, तू इतना बड़ा हो गया मुझे टोक रहा है, मैं नबी का सहाबी हूं, तू कौन होता है? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। अब आपने बड़े मजमे में पूरी मस्जिद भरी हुई है, जवाब दिया लेट आने की वजह यह है कि मेरे पास एक ही जुब्बा है, और वो जुब्बा जब मैं फजर की नमाज पढ़ के जुमा के दिन जाता हूँ तो उसको धो करके सुखाता हूँ, और तुम जानते हो कि सर्दी की वजह से आज मदीने में सूरज नहीं निकला तो मेरा जुब्बा सूखने में लेट हो गया, तो जब जुब्बा सूखने में ताखीर हो गई इसलिए मुझे जुमा में आने में ताखीर हो गई। लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन एक ही जुब्बे पे जिंदगी गुजार रहा है, और लोगों ने उस जुब्बे को देखा तो उसकी आस्तीन से जो है वो रेशे निकल रहे थे, धागे निकल रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसको सिल लीजिए, फरमाया मैंने अपने महबूब को जब इस हालत में देखा है तो मैं अब ज़ीनत की तरफ क्यों तवज्जो करूं। इस तरह के वो लोग थे। आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि अगर किसी को देख रहे हैं कि साली के साथ वो निकाह करके रह रहा है, मुसलमान बोलते हैं यार मालदार आदमी कौन उसके मुंह लगेगा। मैं कहता हूं फिर करबला किस चीज का नाम है? अगर साहिब सरवत और साहिब मनसब के से आंख में आंख डालने की, आंख में आंख डाल के बात करने की जुर्रत नहीं है और फिर लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं है, तो फिर करबला किस चीज का नाम है? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।